آپ اپنا فون نکالیں, آپ ویڈیو بنانا شروع کریں اور آپ میڈیا پہ لائیو جائیں, تاکہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو نظر تو آئے کہ ہمیں بلا وجہ کا اسکول کے اندر لاک کر کے اتنا سارا کراؤڈ ہمارے اوپر جمع ہوا ہے, چاہ کیا رہے ہیں ہم سے. جب میں نے یہ بات کی تب شاید وہ لائیو کال سے وہ میڈیا وغیرہ سے تھوڑا سا ڈر گئی, اس نے کنڈی کھولی. اس کے بعد پولیس والے ہمارے ساتھ آئے, انہوں نے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ کمپرومائز ہو جائے. مجھے کمپرومائز نہیں کرنا. کیا ہوگا, میری بچی کو یہاں سے ہٹا دیں گے, ریسٹیکیٹ کر دیں گے بورڈ سے. ہاں, بورڈ آفس والے آئے, بچی نے کہا, وہ چلتے ہوئے بچی نے ان سے کہا کہ سر آپ کی ایگزامینر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. وہ جناب بغیر پوچھے بغیر کوئی پین لیے سمپلی کیا کہتے ہیں, نہیں بیٹا. مطلب واٹ دا ہیل, ہاؤ کین یو اگنور اے چائلڈ لائک دس. نہیں بیٹا, آپ پوچھے تو صحیح, بچی یہ رو رہی ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے, اس کو چوٹ لگی ہے, آپ کو اتنی زحمت نہیں ہے کہ آپ 1 منٹ کھڑے ہو کے پوچھو کہ کیوں بیٹا کیا ہوا. چلیں کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے ان سے بھی کوئی گلا نہیں ہے. ہمارے ایگزامینیشن سینٹر کے اندر ایک میل کیا کر رہا ہے, اس میل کو اتنی اتھارٹی کس نے دیے کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. ہمارے ایگزامینیشن سینٹر کے اندر یہ جو فیمیلز ہماری ایگزامینرز موجود ہیں, ان کو اتنی اتھارٹی کس نے دی ہے کہ یہ سارے اسٹوڈنٹس کو کھلے عام تھریٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ان خواتین کے اگینسٹ گواہی نہیں دی تو ہم آپ کے سارے پیپر کینسل کر دیں گے. کیا ہمارے ایگزامینیشن سینٹر کے اندر ہماری ایگزامینرز کو اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ بچوں کو تھریٹ کریں, بچوں کے پیپر کینسل کریں, بچوں کو گالیاں دیں, بچوں کو ماریں, بچوں کے ساتھ مس بہیو کریں؟ اگر یہ ایسا بلوچستان بورڈ ہے, اگر یہ ایسا سسٹم ہے, تو یہ مجھے اپنی بچی کو اس ایگزامینیشن بورڈ سے ایگزام ہی نہیں دلانا ہے. مجھے مجبوراً فیڈرل بورڈ میں جانا پڑے گا, مجھے مجبوراً اپنی بچی کو کیمبرج میں رجسٹر کرا کے وہاں سے ایگزام دلانا پڑے گا مجھے. لیکن میں یہاں صرف اپنی بچی کے لیے نہیں آئی, میں یہاں ان تمام بچوں کے لیے کوشچن کرنے آئی ہوں جو ان پرزوں کے سہارے, ان بیساکھیوں کے سہارے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور کچھ تو خدا کا خوف کریں, کچھ تو خدا کا خوف کریں. کتنا آپ لوگ ایجوکیشن کو ذلیل کرو گے, کتنا آپ 100 200 روپے میں چیٹنگ کروا کے اپنی نسلوں کو ضائع کرو گے, برباد کرو گے. کب تک میرے جیسے پیرنٹس کو آپ اپنے غیر مردوں سے پٹواؤ گے, ذلیل کرواؤ گے, اور اس کے بعد ہم سے کمپرومائز کرنے کی بات کرو گے, اس کے بعد ہمیں پریس کرنے کی کوشش کرو گے. اتنا انفیئر آپ کیسے ہو سکتے ہو؟ اب میں پوچھتی ہوں بلوچستان بورڈ کی اتھارٹیز سے, ہمارے ایجوکیشن منسٹر سے, ہمارے ایجوکیشن کے جتنے بھی, ایون ہماری گورنمنٹ سے, کہ اب آپ کا کیا ایکشن ہوگا؟ اب آپ اس بچی کا کیس کس طرح ہینڈل کریں گے؟ اب آپ اس بچی کو انصاف کس طرح دلائیں گے جس کو ایگزامینیشن سینٹر میں مارا گیا, جس کی ماں پہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا گیا, وہ بچی چیختی رہی, چلاتی رہی کہ وہ بندہ میری ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, اور کسی بھی فیمیل نے, کسی بھی ایگزامینر نے اس چیز کا کوئی پین نہیں لیا. اب میری بچی کو انصاف کیسے ملے گا؟ کیا اس کا ایگزام کینسل ہو جائے گا, یہ آپ کے بورڈ سسٹم سے ریسٹیکیٹ ہو جائے گی؟ اور مجھے یہ بھی نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ سسٹم ہے, ہم سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن سوری ٹو سے ہم اتنے پیتھیٹک سسٹم کا حصہ بھی نہیں بن سکتے. چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو, میری بچی کو ریسٹیکیٹ کیا جائے, اس پہ چیٹنگ کے کیسز لگا دیے جائے, ایگزامینر کو مارنے کے لگا دیے جائے, دنیا جان کے گواہ و ثبوت اکٹھے کیے جائے, آئی ڈیم کیئر, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اگر میرے اندر کوئی غلط بات ہوتی, میرے دل میں کوئی چور ہوتا, یا مجھے کوئی کمپرومائز کرنا ہوتا, یا مجھے کوئی لالچ ہوتا, تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی نہ کسی حد تک, کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز کر لیتی. میں اس 100 200 روپے میں چیٹنگ کرانے والے بندے سے مار کھا کے بھی چپ رہتی. میں اس ایگزامینر سے جو بچوں کو ابیوز کر رہی ہے, جو بچوں کو کھلے عام چیٹنگ کروا رہی ہے, جو بچوں کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے, جو بچوں کو مار پیٹ رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ہیومن رائٹس کہاں سو رہے, ہمارے چائلڈ رائٹ کہاں سو رہے. جب یہ بات آج میرے گھر تک پہنچی ہے, میری بچی تک پہنچی ہے, تو آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہمارے بچے کتنے محروم ہیں. ہمارے ٹیچرز, ہمارا ایجوکیشن سسٹم کتنا سڑ چکا ہے, کتنا گل چکا ہے, اور اس کو امپروو کرنے کے لیے پلیز فار گاڈ سیک اب تو اٹھ جائیں, اب تو تھوڑا سا سینسز میں آ جائیں, اب تو اپنے آفیسز سے باہر آ جائیں, اب تو تھوڑا سا ریئل گراؤنڈ پہ آ کے کچھ کر کے دکھائیں, اب تو کچھ کر کے دکھائیں. اب تو آپ ماشاءاللہ الیکٹ ہو چکے ہیں, سلیکٹ ہو چکے ہیں, آفیسز میں آ چکے ہیں, اتھارٹیز مل چکی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں مل چکی ہے, دنیا جہاں کا اسکواڈ مل چکا ہے, سب کچھ مل چکا ہے. اب تو پلیز آ جائیں, اب تو پلیز کم از کم اپنے بچوں کو اس گن سے, اس اپاہج سسٹم سے, اس چیٹنگ والے سسٹم سے, اس ابیوزو سسٹم سے نکال کے دکھائیں.
اب تو اتنی غیرت کرے کہ اگر کسی بچی کی والدہ ایگزامینیشن سینٹر کے اندر جاتی ہے تو ایک مرد کے ہاتھوں اس کو نہ پٹوائیں. دس از ناٹ فیئر. میں یہ مار نہیں کھا سکتی. میں یہ ناجائز جو میری بچی کے ساتھ ہوا ہے, جو میرے ساتھ ہوا ہے, میں اس کے اگینسٹ ہر لیول تک جا کے بولوں گی. میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. اب میرا کوشچن اس گورنمنٹ آف بلوچستان سے ہے کہ وٹ ول بی یور ریسپانس. اب آپ ہمارے لیے کیا کریں گی؟ تھینک یو. میں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کام کرتی ہوں. یہ میری بیٹی ہیں, ان کا نام آئمہ ہے. ان کا آج FA ایگزام کا فرسٹ پیپر یہ دینے جا رہی تھی. تو ایگزامینیشن سینٹر میں ان کے ساتھ جو وہاں پہ ایگزامینیشن سینٹر میں موجود ایگزامینرز ہیں, انہوں نے پہلے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا. چونکہ بچی چیٹنگ ویٹنگ کر نہیں رہی تھی, لیکن پیپر کی ڈسٹریبیوشن 3 بجے کا ٹائم تھا, 3:30 بجے اسٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے فرسٹ پیپر تھا, ڈسٹریبیوشن میں ٹائم لگا ہوگا اور بچوں کو سیٹنگ ارینجمنٹ وغیرہ اس میں ٹائم لگ گیا ہوگا. اس کے بعد جب پیپر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اس سے آدھا گھنٹے پہلے بچے سے پیپر واپس لے لیا. پورا 1 گھنٹہ ایک ایسے بچے کا پیپر لینا جس کے پاس کسی قسم کی کوئی چیٹنگ بھی نہیں ہے, جو اپنی مدد آپ کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں. بچی نے جب اس چیز پہ ایگزامینر سے ریکویسٹ کی کہ مجھ سے آپ نے 1 گھنٹہ میرا پورا ویسٹ کرا دیا, پیپر کیوں لے لیا, جبکہ میں اپنے آنسرس خود لکھ رہی ہوں. اس چیز پہ ایگزامینر نے بچی کے ساتھ ابیوزو لینگویج یوز کی, بدتمیزی کی. بچی نے مجھے کال کی, وہ کافی رو رہی تھی. جب میں جسٹ ایگزامینر سے یہ بات پوچھنے کے لیے گئی, جنا ٹاؤن گرلز اسکول کے اندر یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں کی جو ایگزامینرز ہیں وہ کون ہیں, ان کے نام کیا ہیں, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس ایگزامینیشن سینٹر کے اندر گرلز کے ساتھ ایک میل کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے. کس کھاتے میں لگی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا, اٹس اوکے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ بندہ جو ہے وہ باہر سے لڑکیوں کو چیٹنگ لا کے دیتا ہے. میرے خیال میں کوئی 100-200 روپے میں وہ بچیوں کو چیٹنگ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک پریکٹس ہے, ہم سب کو پتہ ہے بلوچستان بورڈ میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ایگزامز کنڈکٹ کرائے جا رہے ہیں, وہ چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن اب جب میں ایگزامینر سے جسٹ پوچھنے گئی ہوں, جو آس پاس دنیا جان کی چیٹنگ پرچیاں ورچیاں بکھری ہوئی ہیں, اچھا خاصا سٹف پڑا ہوا ہے, میرے پاس پکس موجود ہیں. جب بچی نے جسٹ وہ پکس لینے کی کوشش کی تو ایک طرف ایگزامینر بھاگ کے آئیں, انہوں نے بچی کو اسٹیج سے دھکا دے کے نیچے گرایا. میں اپنی بچی کو بچانے کے لیے گئی ہوں. ان دا مین ٹائم ایک میل آیا, مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا, لیکن میں اس کا فیس دیکھوں گی تو پہچان لوں گی. وہ میل آیا, اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے برے طریقے سے پیچھے ہٹایا, مجھے دھکا دے کے نیچے گرایا. میں دوبارہ اٹھی تو اس نے, میں اپنی بچی کے پاس جانا چاہ رہی تھی, اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا. اس نے مجھے برے طریقے سے مارنا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ مجھے اپنی بچی کے پاس جانے دیں, مجھے ایگزامینر سے بات کرنے دیں. اور وہ آدمی, مجھے پتہ نہیں اس کو کس چیز کا خوف تھا, اس نے مجھے مضبوطی سے میرے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے, اور پھر ایگزامینر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. دروازہ بند کر دیا, دروازے کو کنڈی لگا دی, میری بچی کو برے طریقے سے مارا, مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ میل کون ہے, یہ ایگزامینیشن سینٹر کے اندر کیا کر رہا ہے, اور ایک آدمی ایک ایگزامینیشن سینٹر کے اندر کسی فیمیل پیرنٹ پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے. اس بندے نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا جبکہ اس کو مجھے ہاتھ لگانے کی بھی پرمیشن نہیں. اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس ٹائم پھر انہوں نے ساری لڑکیوں کو تھریٹ کیا ہمارے سامنے کہ اگر تم لوگوں نے ان دونوں کے خلاف گواہی نہیں دی تو آپ کے باقی جتنے بھی پیپر ہیں وہ سارے کینسل ہو جائیں. پھر مجھے تھریٹ کرنے لگے کہ ہم تمہارے مزید کوئی پیپر نہیں لینے والے. مجھے ایسے سسٹم سے اپنی بچی کو ایگزام دلوانا ہی نہیں ہے. جب یہ سسٹم اتنا انفیئر ہے کہ اس میں اندھا دھند چیٹنگ ہو رہی ہے, جب یہ سسٹم اتنا انفیئر ہے کہ یہاں کی ایگزامینر جو ہے وہ بچوں کو ابیوزو لینگویج یوز کر رہی ہیں, وہ بچوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں, بچوں پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے, میری بچی کو اسٹیج سے نیچے گرایا اتنی زور سے, اگر وہاں پہ اس کو کچھ ہو جاتا, پھر ہم اتنے سارے کراؤڈ کے اندر انسیف تھے, چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, وہ سب ہمارے گرد جمع تھے. وہ آدمی ہو کے, مرد ہو کے مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, وہ ایگزامینرز مجھ پہ شاؤٹ کر رہی ہیں, مجھے تھریٹ کر رہی ہیں. اگر اس ہال کے اندر ہمیں کچھ ہو جاتا, ہم دونوں مر جاتے, تو آپ میڈیا والوں کے پاس صرف یہ نیوز ہوتی کہ بھئی 2 خواتین آئی تھی, ایک خاتون کو جذباتی تھی, اس کی بچی کو چیٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی تھی, اور سم تھنگ لائک دیٹ, جس کے بدلے میں وہ کراؤڈ میں ادھر ادھر ہو کے انہوں نے ہاتھا پائی کی, مار پیٹ ہوئی, چوٹ لگی تو مر گئے, قصہ ختم. میں یہاں پہ اس چیز کے لیے نہیں ہوں کہ میری بچی کا ایگزام کنٹینیو کیا جائے. اگر یہ سسٹم اسی طرح رہتا ہے, اگر اسی طرح 100-200 روپے کی چیٹنگ کرائی جاتی ہے, اگر میری بچی پہ ایگزامینیشن سینٹر کے اندر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, اس سے پیپر چھینے جاتے ہیں, اس پہ اتنی گندی گندی لینگویج میں عجیب عجیب الزام لگائے جاتے ہیں, اس کے بعد
ہمیں کمرے کے اندر ایگزامینیشن ہال کے اندر لاک کر دیا اور ہم پہ شاؤٹ کرنے لگے کہ آپ نے ہمارا فون چھینا ہے. ہم دونوں وہاں کھڑے رہے. ان کو میں نے کہا آپ چپ ہو جائیں, ان کو اچھے طریقے سے تلاشی لینے دیں, تسلی کرنے دیں, ورنہ کل کو یہاں پہ چوریوں کی الزام ڈال دیں گے کہ آپ لوگوں نے ہمارے فون ہم سے چھین لیے, ہمارے فون چرا لیے. جب ان کو اچھی طرح تسلی ہو گئی, انہوں نے ہمارا بیگ, ہمارے کپڑے, سب کچھ, ہمارے آس پاس ڈیسک چیک کر لیا کہ ان کا فون ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ ایگزامینیشن سینٹر کا جو باہر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی, میں نے خود اس کو دروازے کو اچھی طرح سے پش کر کے کھولا. ان کو ہاتھ سے پکڑ کے میں باہر آئی. میں نے کہا ہمیں یہاں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. ان دا مین ٹائم میں نے 15 پہ کوئی 3 یا 4 دفعہ کال کی. میرے کال میں اس کا ریکارڈ موجود ہے. مجھے 15 سے کسی نے کوئی رسپانس نہیں کیا. اس کے بعد میں بچی کو ہاتھ سے پکڑ کے جب باہر تک لائی ہوں, اس ٹائم تک پولیس والے بھی پہنچ گئے تھے. آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا پتہ نہیں کوئی ایگزامینر ہے یا جو بھی ہے, وہ اسکول کے مین گیٹ کے سامنے کنڈی لگا کے کھڑی ہو گئی اور پولیس کو انسٹرکشن دے رہی ہے کہ سر یہ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے. انہوں نے ایگزامینر پہ ہاتھ اٹھایا ہے. میں نے کہا, اس انسپیکٹر سے میں نے پوچھا, میں نے کہا اتھارٹی آپ ہیں یا یہ کون ہے, ان کی ڈیزگنیشن مجھے بتائیں, یہ کیوں یہاں گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کنڈی لگا کر ہم لوگوں کو جانے سے روک رہی ہے؟ کیا ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے؟ کیا ان کو اتنا رائٹ ہے؟ اس کے بعد پھر میں نے اپنی بچی کو بولا کہ آپ اپنا فون نکالیں, آپ ویڈیو بنانا شروع کریں اور آپ میڈیا پہ لائیو جائیں, تاکہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو نظر تو آئے کہ ہمیں بلا وجہ اسکول کے اندر لاک کر کے اتنا سارا کراؤڈ ہمارے اوپر جمع ہوا ہے, چاہ کیا رہے ہیں ہم سے. جب میں نے یہ بات کی تب شاید وہ لائیو کال سے, وہ میڈیا وغیرہ سے تھوڑا سا ڈر گئی. اس نے کنڈی کھولی. اس کے بعد پولیس والے ہمارے ساتھ آئے. انہوں نے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ کمپرومائز ہو جائے. مجھے کمپرومائز نہیں کرنا. کیا ہوگا, میری بچی کو یہاں سے ہٹا دیں گے, ریسٹیکیٹ کر دیں گے بورڈ سے. ہاں, بورڈ آفس والے آئے. بچی نے کہا, وہ چلتے ہوئے بچی نے ان سے کہا کہ سر آپ کی یہ آپ جائیں سٹی تھانے میں جو ہے نا